أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تنہائی و یکتائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے متکبر کا انجام. متکبر، مغرور انسان، گھمنڈی انسان، فخر و غرور کرنے والا انسان، اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں اس کا انجام کیا ہے اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہے؟ اور تکبر، فخر، غرور، گھمنڈ، مستی، یہ کتنی بری صفت ہے اللہ کی نظر میں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس جانب توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے اور فخر اور تکبر کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. دیکھیے، بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمل کی نیت سے سنیں، اور جس کے اندر جو بھی خامی ہے، کوتاہی ہے، کمزوری ہے، وہ اپنے اندر سے اس خامی، اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اصلاح کی جگہ ہے، اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے کی جگہ ہے. اس دنیا میں ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو سدھار سکتے ہیں. یہ دنیا ہے. آخرت، مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ ایسی زندگی ہوگی جہاں پر ہمارے عمل کا بدلہ ملے گا. وہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے. وہ انسان وہاں پر اللہ کے دردناک عذاب اور سزاؤں کو دیکھ کر بار بار اللہ سے دعائیں کرے گا، درخواست کرے گا، آرزو کرے گا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں نیک بنوں گا، میں اچھا انسان بنوں گا، تجھ پر ایمان لاؤں گا. انسان اللہ رب العالمین سے مہلت مانگے گا، لیکن اس وقت دنیا میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، اور اس سے فائدہ اٹھا لے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اصلاح کی جگہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، دیکھیے، بڑائی، عزت، شان و شوکت یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے لائق ہے، اللہ کی شان ہے. اس لیے کہ ساری خوبیوں کا مالک اللہ. اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ تعالی اپنی بڑائی ظاہر کرے. یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ المتکبر. دنیا میں ہم کسی انسان کو کہیں کہ متکبر ہے تو وہ انسان پسند نہیں کرے گا، یہ اس کے لیے گالی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام المتکبر ہے. سورہ حشر میں ہم پڑھتے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اللہ کے ناموں میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا
عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ اللہ پوشیدہ اور ظاہر ہر بات کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ، بڑائی بلندی اللہ کی شان، اللہ کے لائق۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے، یہ اس کی شان ہے، اس کے لائق، اسی کے لیے یہ زیبا دیتا ہے۔ بندے کے لیے، انسان کے لیے بڑائی، شان دکھانا، بڑکپن ظاہر کرنا یہ بندے کے لائق نہیں، یہ اللہ کی شان۔ حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بڑائی یہ میری چادر ہے، اور عظمت، بڑکپن یہ میری ازار ہے، یہ میری صفت ہے، میری شان ہے۔ اگر ان دونوں میں سے اس صفت کو مجھ سے کوئی چھیننا چاہے گا، میری اس صفت کو کوئی اپنانے کی کوشش کرے گا، بڑائی یہ میری صفت ہے، میرے لائق ہے، مجھ سے چھین کر کے اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، القیتہ فی النار، میں اسے اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ القیتہ فی النار، دوسری روایت میں ہے عذبتہ، میں اسے عذاب سے دوچار کروں گا، سخت سزا دوں گا، اس لیے کہ جو صفت میری، جو میری شان ہے، جو میرے لائق ہے، وہ بندہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑائی یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو عذاب کی دھمکی دی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اٹھا کر ڈالے گا۔ اس لیے بندے کے لائق نہیں کہ بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے وہ فخر و غرور کا اظہار کرے، تکبر کرے، بڑائی دکھائے، یہ بندے کے لائق نہیں، بندے کی صفت نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگ اور دوستو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ بات بات میں نے کیا، میری بات چلنا، میرا مشورہ لینا، میں بڑا قابل، میں بڑا عقل مند، میں سب سے زیادہ جاننے والا، ہر بات میں میں۔ دیکھیے یہ اچھی چیز نہیں۔ میں کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ آیا ہے؟ انا کے معنی میں، اور اسی سے ہے انانیت، جو لوگ زیادہ میں کرتے ہیں، بات بات پر میں بتاتے ہیں، میں کیا، میں کرا، میری چلنا، میری بات لینا، یہ انانیت اللہ کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں۔ پوری انسانی تاریخ آپ دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے سامنے انانیت دکھائی اور میں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ سارے فرشتے اللہ کا حکم مان کر سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا اور تکبر اختیار کیا، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کو دنیا میں ذلیل کر کے بھیج دیا۔ فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے، سرکش ہے، تو دنیا کی طرف چلا جا۔ اس نے کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا،
جب میں اس آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ میرا حکم تھا، تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے مارے تکبر کے کیا کہا انا خیر من، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، لیکن میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میرا مقام زیادہ۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں، انانیت دکھائی اس نے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر قیامت تک لعنت پڑی۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بھی انانیت دکھائی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا اور اس کو دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ قارون، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے عطا کیے تھے، دنیا کی دولت اس کے پاس، لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے پاس اتنے سارے خزانے، اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اس نے مارے غرور اور تکبر کے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس وہ علم و ہنر ہے، وہ فن مجھے آتا ہے کہ میں جتنا چاہوں دولت جمع کر سکتا ہوں، میں نے کمایا ہے یہ سب۔ اس نے بھی میں کہا میں کمایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عزت، بڑائی، شان و شوکت یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی اس زمین پر انانیت دکھائے گا، میں سب سے بڑا ہوں، میں نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی دھمکی دی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم، میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، کبھی بھی انسان کو فخر، غرور، تکبر نہیں آنے چاہیے۔ ہمارے پاس آخر فخر، غرور ہمیں کس بات پر؟ آج ایک انسان فخر کس چیز پر کرتا؟ اپنے مال پر فخر، اپنی دولت پر فخر، اپنے خاندان پر فخر، اپنے بچوں پر فخر، اپنے عہدے اور منصب پر فخر، اپنی خوبصورتی پر فخر، اپنے علم پر فخر، میں بڑا قابل ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ سب کچھ ہمارا علم، ہماری دولت، ہمارا عہدہ، ہماری خوبصورتی، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارے بیوی بچے، یہ سب اللہ کی نعمت، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ پھر فخر کس چیز کی؟ اللہ جب چاہے ہم سے اس نعمت کو چھین سکتا ہے۔ ایک صحت مند، طاقتور نوجوان انسان دیکھتے دیکھتے بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کی زندگی گزارتا ہے۔ صحت پر فخر کرنے والا، طاقت پر غرور کرنے والا، اپنی قوت پر ناز کر کے زمین پر اکڑ کر کے چلنے والا آج ہاسپٹل میں زندگی گزار رہا۔ صحت پر فخر، اولاد پر فخر، اولاد نافرمان ہو جائے، خود ماں باپ کی باغی اور دشمن بن جاتی ہے اولاد۔ کس چیز پر فخر؟ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں، یہ سب ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر فخر کرنے کے بجائے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر کے ہم کو مزید اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں پر فخر و غرور یہ اچھی بات نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، متکبر انسان، مغرور، گھمنڈی انسان کا انجام کیا ہے؟ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا میں اس کا انجام کیا ہوگا۔
دنیاوی اعتبار سے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ انسان متکبر ہے، مغرور ہے، اس کے اندر فخر مستی ہے، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، بڑا مستی والا انسان ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو کوئی عزت نہیں ملتی، لیکن یہ ایک انسان جس کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، خاندان ہے، اولاد ہے، قبیلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بڑا سیدھا سادہ انسان، ہر ایک کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے، آگے بڑھ کر کے سلام اور مصافحہ کرتا ہے، کسی سے بدزبانی نہیں کرتا، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ لوگ ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ نوازا، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس فخر نہیں ہے، غرور نہیں، ذرہ برابر بھی تکبر نہیں اس کے پاس۔ ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، ہر آدمی تعریف کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا سے مر کر چلے گئے، آج قبر میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بہترین اخلاق و کردار اور اپنے کارناموں کی وجہ سے آج لوگوں میں وہ زندہ ہے، لوگوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اپنی مجلسوں میں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا، پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھتا تھا، رشتہ داری کو نبھاتا تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا، ہر ایک سے مل جل کر کے رہتا تھا۔ لوگ دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے بہترین اخلاق و کردار کی وجہ سے لوگوں میں ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں، گویا کہ ابھی بھی انسان زندہ ہے، لوگ تذکرہ کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو متکبر انسان دنیا میں بھی لوگوں کی نظر میں وہ اچھا نہیں کہلاتا۔ دیکھیے متکبر کا انجام کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، کہا کہ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت، تو کھا بھی نہ پائے۔ حدیث کے الفاظ ہے ما منعہ الا الکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے اسے کس چیز نے روکا؟ فخر، غرور، اس کا تکبر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روک دیا۔ مستی والا آدمی، فخر اس کے اندر، میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ متکبر انسان اپنی بات پر، اپنے کردار پر، اپنے عمل پر اڑا رہتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ میں جو بول رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، یہی سب سے اچھا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہو، لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو اس نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اس لیے کہ متکبر انسان کسی کی بات نہیں مانتا، یہ تکبر کی علامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کھا بھی نہ پائے۔ کیا ہوا؟ فما رفعها الى فی، حدیث کے الفاظ ہے اس متکبر انسان کو فوراً سامنے سزا مل گئی، اس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے شل کر دیا، اپنے سیدھے ہاتھ کو اس کے بعد اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کا ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیا، کوشش کرنے کے بعد بھی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی سزا دنیا میں لوگوں نے اپنی نظر سے دیکھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانی؟ تکبر اور غرور میں آ کر۔
حدیث کے الفاظ ہے ما منعہ الا الکبر، تکبر، اس کے غرور نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روک دیا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ متکبر کی سزا دنیا میں ہے، جو لوگوں نے اپنی نظر سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، دنیا میں اللہ نے اس کو عذاب دیا، سزا دیا۔ آخرت میں متکبر کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اور کئی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر انسان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ آج ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں اور انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر، ہماری بات چیت میں، ہمارے چال ڈھال میں، لوگوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرنے میں کہیں بھی اگر ہمارے اندر تکبر ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، اور آخرت میں متکبروں کا ٹھکانہ جہنم۔ قرآن مجید کی صاف آیت ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 70/6 میں اللہ نے کہا، اللہ متکبروں سے کہے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اللہ کہے گا کہ جہنم کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازوں سے جہنم میں چلے جاؤ، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبروں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا، اس لیے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کئی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، تکبر یہ اتنی بری چیز ہے، بہت زیادہ نہیں۔ حدیث یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرہ برابر اگر کسی کے دل میں تکبر ہے، ذرہ برابر۔ آج تو ہماری پوری زندگی فخر میں، تکبر میں چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ذرہ برابر۔ حدیث سنیے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا، تکبر اور گھمنڈ ہوگا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے دل میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ذرہ کیا ہے؟ ذرہ، ہمیں بار بار بولتے ہیں ذرہ، ذرہ یہ کیا ہے؟ ذرہ برابر۔ ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، کھڑکی کھلی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی جو روشنی کھڑکی کے راستے سے، روشن دان سے آتی ہے، اس روشنی میں کچھ ذرے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے باریک ذرے نظر آتے ہیں اس روشنی میں، وہی ذرہ ہے، جو صرف دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آدمی اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کے دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس روشنی میں صرف دکھائی دیتے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ذرہ چھوٹی چھوٹی چونٹی کو ذرہ کہتے ہیں، چھوٹی چونٹی کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں ذرہ برابر کوئی نیکی کیا ہوگا، آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس اس نیکی کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے سامنے دیکھے گا۔ ہم اپنی زندگی میں نیکی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں رہتا کون سی نیکی کب کیے، کون سا گناہ کب کیے، لیکن ہماری ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو، ہماری کتاب زندگی کو
ہمارے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا لے اپنا نام اعمال پڑھ لے. جب انسان اس کتاب کو کھول کر دیکھے گا کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسا نام اعمال ہے, کیسی کتاب ہے. میری زندگی کی کوئی بھی حرکت میں بند کمرے میں, تاریکی میں, تنہائی میں کسی نے نہیں دیکھا تھا, وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. ایک چھوٹا عمل کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے, بڑا عمل کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. میری زندگی کا پورا بائی ڈاٹا اس میں موجود ہے. انسان پریشان ہو جائے گا. میرے بزرگ اور دوستو, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارا ذرہ برابر معمولی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, تو انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو انگلی بٹانے سے پہلے, دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے, اپنے آپ کو جائزہ لے, اپنے آپ کو دیکھے, اپنی زندگیوں کو ٹٹولے کہ میرے اندر کیا تکبر ہے. اگر تکبر ہے تو ہمیں اپنی زندگی سے تکبر کو ختم کرنا ہے. فخر, غرور, تکبر, گھمنڈ یہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں. ذرہ برابر بھی اگر انسان کے دل میں تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل ہے. صحابہ پریشان ہو گئے. کہا اللہ کے رسول ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, اس کی خواہش ہے کہ اچھی سواری خریدے, اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے استعمال کرے, اچھا گھر بنائے. کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ نے نعمت دی ہے, دولت دی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مال دیا ہے, دولت دیا ہے, اس دولت کا وہ صحیح استعمال کرے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ اپنے سے غریب انسان کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے, اپنے سے معمولی انسان کی تحقیر کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے. اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے, لیکن معمولی کپڑے پہننے والے کو آدمی حقارت کی نظر سے دیکھے تو یہ تکبر ہے. یہ تو زینت ہے, اللہ نے ہم کو دیا ہے, ہم اچھی زندگی گزارے, یہ اللہ کو پسند ہے. اس کا, اللہ کی دولت کا, اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کریں. یہ غلط نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر کی دو علامت ہے. تکبر کی دو علامت. یہ دو علامت اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر تکبر کی بیماری ہے اور ہمیں اپنی زندگی سے اس بیماری کو, اس برائی کو ختم کرنا ہے. تکبر کی یہ دو علامت کیا ہے؟ حق بات کو نہیں ماننا, بطر الحق, حق بات کو نہیں ماننا. متکبر انسان, مغرور انسان حق بات کو نہیں مانتا, اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا. اگرچہ وہ غلطی پر رہتا ہے پھر بھی اپنی بات منواتا ہے, صحیح بات مانتا نہیں. یہ متکبر کی علامت ہے, پہلی نشانی. دوسری نشانی کیا ہے؟ غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا, ان کو جھڑک کر بات کرتا ہے, ان کے ساتھ بدزبانی کرے گا, ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا, اس کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں, اس کی بات نہیں لے گا. لوگوں کو حقیر سمجھنا, لوگوں کا مذاق اڑانا, یہ متکبر کی دوسری نشانی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر یہ خامیاں, یہ برائیاں, یہ کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں, یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں ہم اپنی خامیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ہم پاک صاف کر لیں برائیوں سے.
دوسری حدیث سنیے، ترمذی کی حدیث ہے، جنت پانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جنت حاصل کرنا اتنا آسان عمل نہیں ہے. ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسے اعمال بتائیے کہ وہ اعمال کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. کون سوال کیے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے صحابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے ایک بہت بڑا سوال کیا. جنت پانا اور جہنم سے بچنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اللہ جس پر آسان کر دے، اللہ جسے توفیق دے اس کے لیے آسان. اس دنیا میں اگر ہم اللہ کی توفیق سے نیک بن جائیں، اپنی زندگی سے برائیوں کو ختم کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو آخرت میں جنت پانا آسان. حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ. جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ 3 چیزوں سے اس کی زندگی پاک ہے تو جنت میں جائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لے رہے ہیں جنت میں چل جائیں گے؟ یہ ایک عبادت ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے. پورا دین، پوری شریعت یہی نہیں ہے. عبادت کے ساتھ معاملات، لین دین، اخلاق، کردار، یہ بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کی زندگی 3 چیزوں سے پاک ہے، 3 چیزوں سے وہ محفوظ تھا، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الکبر، نمبر 1 تکبر نہیں تھا اس کے اندر. نمبر 2 الغلول، خیانت، کسی کی چوری نہیں کیا، کسی کے مال میں خیانت نہیں کیا، ناحق کسی کا مال نہیں لیا. خیانت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، غزوہ خیبر فتح ہونے کے بعد دیکھیے خیانت. آج ایک بھائی اپنے بھائی بہن کی بڑی پراپرٹی بڑی آسانی سے ہضم کر لیتا ہے. بھائی کا حق مار لیتا ہے، حالانکہ نمازی ہے، حاجی ہے، بڑا پکا مسلمان ہے، اور ہمیں اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں. خیانت کتنا بڑا جرم ہے، یاد رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رسول غزوہ خیبر فتح ہونے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وادی الخرا کی طرف جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام میدام تھا. آپ کی سواری سے کجاوا کھول رہا تھا. اچانک دشمن کی ایک تیر آئی، وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو لگی اور مر گیا. کہاں پر مرا؟ اللہ کی راہ میں. دشمن کی تیر سے مرا، شہید ہو گیا. صحابہ بھاگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہنی اللہ الشہادہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو، آپ کا غلام دشمن کی تیر لگنے سے مر گیا، اللہ کی راہ شہید ہو گیا. اور شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کی راہ میں مرنے والے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. نماز جنازہ پڑھنے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہادت ہی اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی. اتنا بڑا مقام. ایک تو غلام رسول، دوسرے شہید، دشمن کی تیر سے شہید ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا صحابہ، میرا غلام اللہ کی راہ میں دشمن کی تیر سے شہید ہوا، بہت بڑا مقام. لیکن میرے اوپر وحی کر کے اللہ نے بتایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لتلتهب عليه نارا. ابھی خیبر کی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے میرے اس غلام نے اس میں سے ایک چادر نکال لیا تھا چوری کر کے. اس ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. ایک چادر کی خیانت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی پراپرٹیاں مار لے رہے ہیں،
ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے شہادت بھی کام نہیں آئی, غلام رسول ہونا بھی کام نہیں آیا, جہنم کی آگ اس پر بھڑک رہی ہے. میرے بزرگوں دوست, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب انسان کی موت ہو اور 3 چیزوں سے وہ پاک صاف ہے, جنت میں جائے گا. سب سے پہلے تکبر سے پاک ہے. دوسرے خیانت, کسی کا لے کے مرا نہیں. تیسری چیز قرض سے پاک ہے, الدین, قرض سے اس کی زندگی پاک ہے. قرض کا بوجھ لے کر کے اگر ایک انسان مرتا ہے, یاد رکھو سنن نسائی کی روایت کے مطابق ایک بار نہیں 3 بار اگر اسے موقع ملے اللہ کی راہ میں شہید ہو, جب تک اس کا قرضہ اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سنن نسائی کی روایت ہے. محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہمیں معمولی سمجھتے ہیں, کیا ہے جھوٹی شان و شوکت, اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے, سماج اور معاشرے میں اپنا مقام بلند کرنے کے لیے میں کسی سے کم ہوں, اچھی سواری میں پھرنا, اچھے گھر بنانا, بچوں کی اچھی شادیاں کرنا, قرض کا بوجھ اس کے اوپر لدا ہے. دنیا میں کتنی بھی عبادت کر لے جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اس کی طرف سے اس کا قرض ادا نہ ہو. محمد بن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی, آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. آپ تعجب سے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھے اور کہا کہ آج کتنا سخت حکم نازل ہوا. آپ بہت پریشان تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دیکھ کر ہم سوال نہیں کیے کہ کیا بات ہے. دوسرے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اے اللہ کے رسول, آخر کل آپ بہت پریشان تھے, کیا کون سی بات اللہ نے آپ کی طرف بھیجی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قسم کھا کر کے, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دین. اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں ایک بار شہید ہوا, پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا, پھر شہید ہوا, پھر زندہ کیا, پھر شہید ہوا, 3 بار اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, اگر اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے, جب تک اس کا قرض اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے. کیا ہے؟ بڑے بڑے قرضے لے کر کے دنیا سے چلے جا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ ہماری عبادتیں, ہماری نمازیں ہماری مغفرت کے لیے, آخرت میں جنت کے لیے کافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھے, ترمذی کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ 3 چیزوں سے اس کی زندگی پاک صاف تھی, ایک تو تکبر, اور دوسرے خیانت نہیں کیا, اور تیسرے قرض نہیں اس کے پاس. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعا میں اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے, موت سے پہلے آپ کے پاس 7 دینار تھے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں خرچ کر دیے, صدقہ کر دیا. جس رات آپ کا انتقال ہوا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے گھر میں 1 دینار اور 1 درہم نہیں چھوڑا. دنیا سے اس طرح سے چلے گئے. میرے بزرگوں دوستو, اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث, الا اخبرکم باہل النار, کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں بتاؤں, جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ کل عتل جواز مستكبر, صحیح بخاری کی حدیث. سرکش انسان, جھگڑالو انسان, بات بات پر جھگڑا کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, اور تکبر کرنے والا متکبر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا. جنت نے کہا کہ جنت میں صرف کمزور لوگ, غریب لوگ ہیں. جہنم نے کہا کہ میرے اندر ظالم, جابر, سرکش اور متکبر لوگ ہیں. تو دونوں کے درمیان اللہ نے فیصلہ کیا. جنت سے اللہ نے کہا, انت رحمتی ارحم بک من اشاء, تو میری رحمت ہے,
میں جس کو چاہوں گا تیرے اندر داخل کر کے اس پر رحم کروں گا. جہنم سے اللہ نے کہا تو میرا عذاب ہے، اور میں جسے چاہوں گا جہنم میں ڈال کر کے اس کو عذاب دوں گا، اور دونوں کو بھرنے کی ذمہ داری میری ہے. دونوں کو میں بھروں گا، جنت بھی بھرے گی جہنم بھی بھرے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جب بندوں کو اٹھایا جائے گا ان کی خبروں سے، تو متکبر لوگ کس حال میں اٹھیں گے؟ آدمیوں کی شکل ہوگی لیکن جسامت کے اعتبار سے متکبر انسان چونٹی کی طرح اٹھایا جائے گا، چونٹی کی طرح. حدیث ترمذی کی حدیث. اس لیے کہ دنیا میں بہت بڑائی دکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کو اٹھائے گا تو چونٹی کی شکل میں اس کو اٹھائے گا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے. اور جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے خون پیپ کو ان کو پلایا جائے گا، متکبروں کو. میرے بزرگوں دوستو، تکبر یہ کسی بھی طرح سے یہ اچھی صفت نہیں ہے. متکبر کسی بھی چیز میں، بات چیت میں، چال ڈھال میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں تکبر کا اظہار نہیں ہو. عاجزی، انکساری، اخلاق، ادب ہر ایک کے ساتھ نشان. ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہو، کتنا ہنر ہو، علم ہو، طاقت ہو، مال ہو، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، محبت کی زندگی گزارے. یہ فخر تکبر دنیا سے چلے جائیں گے. انسان کا نہ مال کام آئے گا، نہ اس کا عہدہ، اس کا منصب کام آئے گا، کچھ بھی نہیں کام آئے گا. یہی اخلاق، یہی کردار، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہی کام آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے، چھوٹے بچے کھیلتے، ان سے بھی آپ سلام کرتے تھے. آپ کے اندر کہیں بھی کوئی تکبر نہیں، بڑی عاجزی کی زندگی. چھوٹے بچوں سے سلام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کی لونڈی آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور بلا لے جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے جاتے تھے، اس کا کام کر کے آتے تھے. گھر میں رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھریلو کام، کپڑا پھٹ گیا خود سے سل لے رہے، جوتا پھٹ گیا جوتا سل لے رہے، گھر کے کام کاج اپنی بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، ساتھ دیتے تھے جب گھر میں ہوتے. آپ سوچئے یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی زندگی لوگوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسی تھی؟ آج اگر کوئی آدمی گھر میں گھر کا کام کرتا ہے تو لوگ کیا ہے تانا دیتے ہیں، کیا یہ تو جورو کا غلام ہو گیا، ہمیشہ گھر میں رہتا ہے، گھر کے کام کاج کرتے رہتا ہے. یہ جورو کا غلام نہیں، یہ نبی کے اس میں پر عمل کرتا ہے، نبی کا طریقہ ہے. یہ میرے بزرگ اور دوستو، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، ایسی لوگوں کے ساتھ مل کر کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی بڑائی نہیں. اجنبی کوئی مسافر آدمی آتا، اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ آپ کا اخلاق ہے جو دنیا والوں کے سامنے آپ نے اخلاق پیش کیا. بڑے ہو کر کے بھی اگر آدمی اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، جھک کر کے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دے گا اور اس کو اٹھائے گا. لیکن جو انسان زیادہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ اس کو نیچے گراتا ہے. اور جو انسان بڑا ہو کر کے بھی جھک جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دیتا ہے اور اس کو بلند عطا کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کبر و غرور سے، فخر سے، تکبر سے، بڑائی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے. تواضع، خاکساری، عاجزی، انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ.